نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام آمين. مخارج کا بیان جاری ہے. کل ہم نے 6 حروف کے مخارج پڑھے اور یہ 6 حروف جن کا نام ہے حروف حلق. یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے 3 حصے انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق. جو حلق کا حصہ سینے کی طرف ہے اس کو انتہائی حلق کہتے ہیں اور وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا. حمزہ ہا، ان دونوں حروف کی مثالیں ہا زبر ہا، ہا زبر ہی، ہا پیش ہو، اہدنا اہدنا تہتدوا تہتدوا الوہاب. اس کو حلق سے ادا نہیں ہونا. الوہاب فأتوا بالسماء یؤمنون. یہ انتہائی حلق کی مثالیں ہیں. اس کے بعد وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا. یہ ہا حلق سے آنی چاہیے اور یہ قدر مشکل ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں اصحاب سنانے والے آئے ہیں ان کی ہا ابھی درست نہیں ہے سوائے چند ایک کے. تو اس کی مشق بھرپور کریں. یہ حلق سے آئے گی. عین زبر آ، عین زبر آ، عین زیر عی، عین زیر عی، عین پیش عو، عین پیش عو، بعد بعد، فعال 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 فعال، حاضر حا، حاضر حا، حاضر حی، حاضر حی، حافظ حو، حافظ حو، احمد 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 احمد، احسان احسان. یہ اس کی مثالیں ہیں. اس کے بعد ابتدائی حلق. یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے اور یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین خا. غین خا. یہ دونوں حروف پر پڑے جاتے ہیں. غین زبر غا، غین زبر غا، غین زیر غی، غین زیر غی، غین پیش غو، غین پیش غو، المغضوب 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 المغضوب، خا زبر خا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا زیر خی، خا پیش خو، خا پیش خو، اخوة 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 كالفخار 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 كالفخار. یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں.
حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ ہم نے کل کا سبق دہرا لیا کیونکہ ان کی دہرائی ساتھ ساتھ 2-4 منٹ میں ہو جائے تو ذرا ریفریش ہو جاتا ہے. آج ہم جو مخرج پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 4 اور یہ مخرج ہے لحاظ. لحاظ عربی زبان میں جو ہمارے حلق میں قبہ ہے اس کو لحاظ کہتے ہیں. اور یہ 2 حروف ہیں جن کا مخرج لحاظ کے ساتھ مل کر ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ یہ دیکھیں، یہ زبان کی شیپ ہے. یہ جو حلق میں زبان کا جڑ ہے تعلق کے نیچے جہاں سے زبان اندر جڑی ہوئی ہے یہ زبان کی جڑ کہلاتی ہے. اس زبان کی جڑ کو جب اوپر کے تالو سے ٹچ کریں گے اور اس میں آٹومیٹک جب حلق سے آواز آئے گی تو کوا صاحب ٹچ ہوگا تو یہاں سے نکلے گا قاف. یہ وہ قاف ہے جس کو ہم اردو میں بڑا قاف کہتے ہیں. یہ بھی پر حروف میں سے ہے اور اس کے مخرج میں خاص احتیاط یہ ہے کہ اگر ہم چونکہ یہ جتنے حروف قاف اور کاف کے فرق سے آئیں گے ان میں معنی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی. مثلاً قل اگر یہ بڑے قاف سے نہیں ادا ہوگا اور چھوٹے قاف سے پڑھیں گے تو اس کے معنی بن جائیں گے کھاؤ، جبکہ قل کے معنی ہے کہو. تو یہ حرف ہے قاف. اس کو بھی پر پڑھیں گے جوف دہن. پر کا مطلب ہے جوف دہن کی آواز اس میں شامل ہوگی. منہ کا جو خلا ہے وہ اس میں کھل کر آواز آئے گی. قاف. اب اس کی مثالیں دیکھیں. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. اقرب، اقرب، یقرض، یقرض. چونکہ یہ دونوں جگہ پر سائلنٹ ہے، قاف جزم کے ساتھ ہے، ساکن ہے تو یہاں قلقلہ بھی آئے گا. تو یہ بڑے قاف کا مخرج ہے. اس کے بعد یہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اب یہ تالو کا نرم حصہ کون سا ہے اور سخت حصہ کون سا ہے یہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جہاں سے کاف نکلتا ہے یہ تالو کا سخت حصہ ہے، کیونکہ زبان کی جڑ پوری فورس کے ساتھ یہاں ٹچ ہوگی تو یہاں سے نکلے گا کاف. اور اس کے ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ ہماری اردو زبان میں یہ وہی چھوٹا کاف ہے جو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. یہ کاف پنسی والی بات کرتے ہیں جی، کاف پنسی والی کتاب نہیں، کاف کتاب پر. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں؟ جی نہیں. کیوں آپ پڑھنے لگا میرے پاس ہے نہیں تو آپ سامنے نوٹس رکھیں. کل کے نوٹس ہیں نا، اس لیے نہیں ہے. ہاں تو کل کے نوٹس لے لیں. پیج نمبر 8 پیج نمبر 8 دیں. متن کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے. اس کی مثالیں دیکھیں. کاف زبر کا، اب اس میں کوئی خلا پر نہیں پڑا جائے گا، جو اپنے دان سے آواز نہیں آئے گی، سمپل آواز. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. تکتمون، تکتمون، یہاں کوئی قلقلہ نہیں ہے. شکرن، شکرن، ببکتن، ببکتن. یہ اس کی مثالیں ہیں. ویسے جیسے جیسے مشق کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا. یہ دونوں حروف قاف اور کاف یہ حروف لحاظیہ کہلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف لحاظیہ. اس کے بعد مخرج ہے جیم، شین،
اور یائے غیر مدہ. غیر مدہ کا مطلب ہے جہاں پر مد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 3 حروف ہیں الف واو یا، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ مد کے قواعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ جب یا پر مد نہیں ہوگی تو یا کا مخرج کیا ہوگا؟ جیم شین یا. ان تینوں حروف کا مخرج ہے وسط زبان اور وسط تالو. یہ دیکھیں زبان کی شیپ ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کا اگلا کنارہ ہے اور یہ زبان کا وسط ہے. جب یہ وسط کا حصہ وسط کے تالو کے ساتھ لگے گا اوپر تو وہاں سے آواز آئے گی جیم شین یا. اب یہ تینوں حروف آسان حروف میں ہیں، ان کا مخرج ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان میں یہ ادا کرنا ویسے ہی آسان ہے جیسے عربی میں. ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں. ان تینوں حروف کو جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں. اب ان کی مثالیں دیکھ لیں. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو. اب جیم سائلنٹ پڑھیں گے رجزن، اور یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. یہ قواعد میں انشاءاللہ پڑھائیں گے جب قواعد کا بیان آئے گا. تو جیم جب سائلنٹ پڑھی جائے گی وہاں بھی قلقلہ آئے گا. رجزن. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے جنبش. جنبش کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 حروف ایسے ہیں جب یہ سائلنٹ پڑھے جائیں گے، ساکن پڑھے جائیں گے، تو ان کے مخرج کو آپ نے اوپن کر دینا ہے، واضح کر دینا ہے. جیسے رج، را زیر جیم رج. اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے رج تو جیم کی آواز کلیئر نہیں ہوئی. تو جیم کے ساؤنڈ کو، مخرج کو کلیئر کرنا ہے. رجزن رجزن تجزا فجرت فجرت. شین زبر شا، شین زر شی، شین پہ شو. یشعرون والشفع یا زبر یا، یا زر گی، یا پیش یو. بیعن بینات. اس کے بعد ضاد کا مخرج ہے، اس کو حافیہ بھی کہتے ہیں، حافہ بھی کہتے ہیں، یعنی زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ. یہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. یہ زبان کی شیپ، یہ زبان کی جڑ، یہ زبان کا وسط، اور یہ دونوں سائڈیں جو بیک پر ہیں، فرنٹ پر نہیں بیک پر، ان کو حافیہ کہتے ہیں. زبان کا کنارہ، بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ. اب ان دونوں میں سے لیفٹ یا رائٹ کو اٹھا کے آپ نے پچھلی داڑھوں کی جڑ سے ٹچ کرنا ہے. تو یہاں سے نکلے گا ضاد ضاد ضاد. اگر میں اس کو ضا پڑھوں گا تو یہ زوئے بن جائے گا، اور اگر میں اس کو زال پڑھوں گا تو یہ سیدھا سیدھا زال بن گیا. یہ نہ ضا ہے نہ زا ہے، بلکہ یہ دعا ہے، یعنی دال بھی نہیں ہے. دال کا تو سیدھا سیدھا ٹچ ہے زبان کے ساتھ، آگے مخرج آ رہا ہے دال کا، دال تا سا کا مخرج آ رہا ہے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضاد. اور یہ بھی جب زبر کے ساتھ، پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پر پڑھا جائے گا.
یہ قدرے مشکل ہے. یہ 4-5 حروف ہیں جن کی مشق کروائی جاتی ہے, بھرپور مشق کروائی جاتی ہے. سننے سے جتنا آپ سینسر کریں گے, ساؤنڈ کو سینس کریں گے, سننے سے یہ واضح ہوگا آپ کو. اس کا مخرج پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. زبان کا بغلی کنارہ یعنی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ دائیں یا بائیں, یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے, بائیں طرف سے آسان ہے. یہ آپ نے دائیں یا بائیں کہا, لیکن اگر یہ دونوں بھی لگائیں تو زیادہ بہتر نہیں ادا ہوگا؟ نہیں, ایک طرف سے ہی ادا ہوگا, دونوں طرف نہیں ادا ہو سکے گا, وہ دب جائے گا مخرج. بائیں طرف سے آسان ہے, ویسے میں تو بائیں طرف سے ہی زیادہ ادا کرتا ہوں. ضاد کی آواز یہاں لکھا ہوا دیکھیں, ضاد کی آواز دال یا ضا نہ بننے پائے, یہ فرق واضح رہنا. اب اس کی مشق کر لیں. ضاد زبر ضا, ضاد دی, ضاد پیش دو, یضربو, ولا الضالین. بس اس میں جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ یہ ولد دعا پڑھیں گے تو سیدھی سیدھی دال بن گئی, تو دال نہیں ہے. اور اگر زوا پڑھیں گے تو یہ زوئے بن گئی. تو پھر اصل آواز کیا ہے؟ ولد ضالین. سعودی میں میں نے سنا جی اس میں وہ زوا ہی پڑھتے ہیں, میں نے اتنا, لیکن وہ ایکچوئل زوا پڑھتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وہ اہل عرب ہیں, اہل زبان ہیں, ان کے لیے اس کو ادا کرنا کوئی نہ مسئلہ ہے, نہ ان کے نزدیک اتنی وہ احتیاط ہے کہ وہ اتنی باریکی میں جائیں. ہم چونکہ غیر عرب ہیں, عربی زبان کے اہل نہیں ہیں, لہٰذا جو قاعدہ ہے وہ تو وہی رہے گا. اب آواز کی ادائیگی میں فرض کریں آپ اپنی طرف سے ضاد ادا کر رہے ہیں, اگر اس کی ادائیگی میں کوئی پلس مائنس ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ دال بن گیا. تو یہ دال نہیں ہے, نہ یہ ضا ہے. فرق واضح رہنا چاہیے. آپ اپنی طرف سے ضاد ادا کریں, اگر کسی طرح کوئی تھوڑی سی اس میں بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے, اس میں اتنی سختی والی بات نہیں. اچھا جی, اس کے بعد مخرج نمبر 7, بس یہ 7 پڑھیں گے. اور اگر اجازت تو میں زوا پڑھ کے بتاؤں, میرا ذرا تصحیح کر دیں. جی ابھی وقت آ رہا ہے, آپ کے لیے مشق آئے گی. جی انشاءاللہ آپ یہاں آئیں گے, ابھی انشاءاللہ مشق ہوگی انشاءاللہ, چونکہ ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. جی بہتر. تو جب مشق کا وقت آئے گا تو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. جی مخرج نمبر 7 ہے لام نون را. یہ 3 حروف, یہ طرف زبان اور اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑ یعنی مسوڑے, ان تینوں حروف کا مخرج قریب قریب ہے, اور یہ کوئی مشکل مخرج نہیں ہے. میں ساتھ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بعض حروف مشکل حروف میں آتے ہیں, جیسے ضاد, عین, قاف, ہا, یہ مشکل حروف ہیں, اور یہ 5-6 ہیں صرف ان کی مشق ہوئی ہے. ورنہ باقی حروف ہم اردو زبان میں ویسے ہی بولتے ہیں جیسے عربی زبان میں ہے. لام کوئی مشکل نہیں ہے, نون کوئی مشکل نہیں ہے, را کوئی مشکل نہیں ہے. ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ طرف زبان سے ادا ہوتے ہیں. اب ان کی مخرج, ان کی مشق کر لیں کیونکہ بعد میں مشق بھی کرنا ہے. لام زبر لا, لام زبر لا, لام زیر لی, لام زیر لی, لام پیش لو, لام پیش لو, جعلنا, جعلنا, واللیل, واللیل, جعلنا, جعلنا, واللیل, واللیل, نون زبر نا, نون زبر نا, نون زیر نی, نون زیر نی, نون پیش نو, نون پیش نو, انتم, انتم, منکم, منکم, النار, 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 را زبر را, را زبر را, را زیر ری, را زیر ری, را پیش
تشرو لا تشرو يرزق 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 نرسل 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 شری شری یہاں باریک ہو جائے گی را شری شری. اچھا یہاں ایک احتیاط ہے کہ را جب مشدد پڑھی جائے گی، را جب شد کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس میں تکرار نہ آئے، مثلا شری نہ بن جائے. را کو کنٹرول کر کے ادا کرنا ہے کہ مشدد بھی رہے اور اس میں تھرتھراہٹ تکرار کی جو ہے اس کی تھرتھراہٹ نہ آئے. اس کو یوں پڑھیں گے شری شری. اگر یوں ہو گیا شری تو را جو ہے وہ کانپ گئی. اسی طرح شررن 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 شررن. تو یہ تینوں حروف ترفیہ کہلاتے ہیں. اب آج کی مشق میں تشہد شامل ہے. آپ تیار ہو جائیں، نکال لیں. جی پیج پہ نہیں نہیں پیج کل کا دیا ہوا ہے آپ کا کل ایبسنٹ پڑھی ہے. کل میں. اچھا تو لے لیں، کسی سے لے لیں، کوئی کسی کے ساتھ مل جائے گا. یہ پھر ایسے کریں اس کی کاپی اور میں لے آؤں گا، آپ کسی کے ساتھ مل جائیں. تشہد کی مشق آج ہوگی. نماز کی مشق کیونکہ جاری ہے، آج اس میں تشہد ہم انشاءاللہ مشق کریں گے. میری گزارش ہے کہ غور سے سننا، بڑے غور سے، اور اس کے بعد اس کو سینس کر کے میں 3 دفعہ کہلواؤں گا انشاءاللہ. تو جتنا آپ غور سے سنیں گے، سینس کر کے سنیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ جلدی رزلٹ ملے گا. التحیات التحیات للہ للہ التحیات. التحیات. اچھا دیکھیں تا پر بھی شد ہے اور یا پر بھی شد ہے. اگر یہ احتیاط نہ رہی تو یہ بن جائے گا التحیات، یعنی تا کو بھی مشدد کرنا ہے اور یا کو بھی مشدد کرنا ہے. التحیات 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 للہ. للہ. یہاں للہ کو باریک کریں گے. للہ للہ. والصلوات. والصلوات. سین اور صاد کا فرق واضح رہے. والصلوات والصلوات. والطیبات. والطیبات. یہاں بھی تا اور طا کا فرق واضح رہے کیونکہ طا پر ہے اور تا پر نہیں ہے. والطیبات. والطیبات. السلام علیک السلام علیک ایھا النبی ایھا النبی ایھا النبی. ایھا النبی. یہاں بھی نون بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے. تو ایھا النبی ایھا النبی. ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. یہاں اللہ پر ہو جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے حرف پر پیش ہے. ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. وبرکاتہ. اب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا وبرکاتہ. 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 السلام علینا السلام علینا وعلى عباد اللہ عباد اللہ وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ. اشہد ان لا الہ. اب یہاں دیکھیے حروف حلقی آ گیا، ہاں انتہائی حلق سے آئے گا. اشہد ان لا
إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا اب یہ جو ہا ہے یہ حلق سے آئے گی محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ ورسوله وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا ورسوله ورسولہ ورسوله التحیات للہ التحيات لله والصلوات والصلوات والطیبات والطيبات السلام علیک السلام عليك ایہا النبی أيها النبي ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبرکاتہ وبركاته السلام علینا السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین وعلى عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله الا اللہ إلا الله واشہد وأشهد ان أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ ورسوله التحیات للہ التحيات لله والصلوات والصلوات والطیبات والطيبات السلام علیک السلام عليك ایہا النبی أيها النبي ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبرکاتہ وبركاته السلام علینا السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین وعلى عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله الا اللہ إلا الله واشہد وأشهد ان محمدا أن محمدا عبدہ ورسولہ عبده ورسوله آپ کی مشق ختم. اب انشاءاللہ کل درود شریف کی مشق کریں گے اور کل یہ تشہد سنا بھی جائے گا. اب آپ آئیں کوئی مشق کرنا چاہیں 10 منٹ میں تو دعالی باری سنانا چاہ رہا ہوں. آئیں بسم اللہ 10 منٹ آپ کے لیے 25 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ. 10 منٹ میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں کوئی مشق کرنا چاہیں. آج جو مخارج پڑھائے ہیں ان میں سے آپ یہاں تشریف لائیں یہاں بیٹھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا سنائیں گے؟ نہیں یہ سورہ فاتحہ سنا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں لکھیے. میں نے عرض کیا تھا آج چونکہ مخارج کا بیان جاری ہے تو مخارج کی جو اہمیت ہے اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. بالخصوص یہ 5-6 حروف ہیں ان کی مشق ابھی جاری ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان میں ہا بھی شامل ہے. یہ ہا اور ہا جب تک اس کا فرق نہیں ہوگا معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حلق والی ہا ہے. اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ تا نہیں ہے یہ طا ہے. اس کو پر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے من الشیطان الرجیم تو یہ تا بن گیا یہ طا نہیں بنا. تو تا اور طا کا جو فرق ہے وہ واضح رہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ ہا جو ہے یہ کنٹرول ہوگی، بعد میں آگے سنائیے. الحمدللہ رب العالمین. یہ رب نہیں کہنا اس میں، اچھا کیونکہ آپ آج پہلے دن آئے ہیں، اس سے پہلے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ معروف اور مجہول یہ فرق تلاوت کا آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. عربی لہجے کو معروف کہتے ہیں اور غیر عربی لہجے کو مجہول کہتے ہیں. یہ رب بل نہیں پڑھنا، اس کو رب بالعال تا کو باریک کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے اپنی ماں سے پڑھا ہے. یہ اب انشاءاللہ جیسے جیسے مشق کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ عالمین نہیں ہے، یہ ہے عالمین. جب تک یہ عین ادا نہیں ہوگی تو اس کا معنی تمام جہان میں بنے گی. اب آپ ایک دفعہ سنیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو ایک دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں جو نعبد ہے یہ دال پر صرف پیش ہے، یہ واو اس کے ساتھ الگ ہے. نعبد لمبا نہیں ہوتا، یہ احتیاط ہے کہ نعبدو نہ بن جائے. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. یا پھر طل مستقیم. طل آئے گا طا پر کریں. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے مشق ہوگی امپرومنٹ ہوگی. ابھی تو باقاعدہ مشق شروع ہوئی ہی نہیں، میں نے صرف یہ فائدہ اٹھایا کہ چونکہ نماز ہمارے نصاب میں شامل ہے تو ساتھ ساتھ نماز کی، چونکہ ہر شخص کو نماز تو آتی ہے اگرچہ اس میں غلطیاں ہیں، لیکن اس کی مشق میں اس کو اول رکھتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ نماز کی درستگی بھی ہو جائے اور الفاظ کی پہچان بھی ہو جائے. تلفظ کے اسلام میں نماز کو بنیاد اس لیے بناتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں چونکہ نماز بھی شامل ہے اور پہلے سے ہر ایک کو نماز تو آتی ہی ہے اگرچہ اس میں غلطیاں ہیں، لیکن دہرائی سے یہ فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ جب باقاعدہ مشق پہ آئیں گے تو اس وقت پھر سب چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اور کوئی بات آج کے سبق میں پوچھنی ہو تو را کے نیچے جب زیر ہوگی تو باریک ہوگی، لیکن را کی جو ساؤنڈ کریکٹرسٹک ہے جس کو صفت لازم کہتے ہیں وہ باریکی ہے، لیکن را میں جو پر ہے وہ پھر بھی قائم رہے گا. را ہوگی باریک لیکن را ایک ایسا حرف ہے، یہ بھی یاد رکھیے، را ایک ایسا حرف ہے جس کو پڑھنے کے اپنے بہت سے قواعد ہیں. چنانچہ جب ہم قواعد کا بیان پڑھیں گے تو را کے پڑھنے کے قاعدے کا پیج ہی الگ ہے، کہیں باریک پڑھی جائے گی کہیں موٹی پڑھی جائے گی. ویسے یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ جب را کے نیچے زیر آئے گی تو وہ باریک ہوگی، انڈیپینڈنٹ را، اور جب اس پر پیش آئے گی تو پر ہوگی، جب زبر آئے گی تو بھی پر ہوگی. باقی جو لگتی ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح تک ان کے نیچے زیر آئے گی اس پر باریک ہو جائے گی. زیر ویسے ہی باریکی کی علامت ہے. ہر حرف کے نیچے جب زیر ہوگی تو اسے باریک ہی پڑھیں گے، جیسے لام زیر لی، کاف زیر کی. اور الفاظ جو ہیں وہ بھی باریک پڑھے جائیں گے جب ان کے نیچے زیر آئے. جب پیش ہوگی یا زبر ہوگی تو پھر ان کی ساؤنڈ پر پڑھی جائے گی. لیکن نہیں وہ رہے گی تو کا اپنا مخرج تو اپنی جگہ پر ہے. تو کا مخرج ابھی آیا نہیں ہے، یہ مخرج نمبر 8 ہے جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کی مشق ہو جائے.
آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جو مخارج آج پڑھائے گئے ان کو آپ گھر میں دہرائیں اور ان کی مشق جاری رکھیں. صدق اللہ العظیم.